کسی کمزور کا کسی غریب کا دل نہ دکھا دینا، اور کسی کے دکھے ہوئے دل کی لاج رکھ لینا خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے برابر ہے۔ یا زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ اے میرے بھائی، اپنے پڑوسیوں کا دل دکھاتا ہے، عمرے کر کے طواف کرتا ہے، تیرا طواف کسی کام کا نہیں۔ اگر کسی پڑوسی کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دے گا تو کعبے کا طواف تیرے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا۔ گھر میں ماں ناراض ہے، حج کر کے آ رہا ہے، تیرا حج سب سے پہلا تیری بوڑھی ماں ہے۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا جس نے پیار کے ساتھ چہرہ دیکھا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ حج مقبول کا، خالی حج کا نہیں، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس حج کا ثواب ہے۔ ماں باپ تو ناراض ہیں، انہیں الگ کر کے ایک طرف ڈال دیا، حج کرنے کے لیے جا رہا، دکھاوا نہیں کر رہا تو کیا کر رہا؟ یہ دکھاوے کس کام کے؟ گھر میں جو تیری ماں اور باپ ہے نا، پہلا حج تو یہ ہے انہیں راضی کر، دعائیں دے، اگر دعائیں لے، اگر انہوں نے دعائیں دے دی نا تو تیرا بیڑا یہاں بھی پار ہے وہاں بھی پار ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا، میں بات پوری کروں، سالبہ سے جب زکوٰۃ مانگی تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بھئی بہت زکوٰۃ ہو گئی، بھئی میں نہیں دے پاؤں گا، یہ تو یار ایک طرح کا ٹیکس ہے، یار یہ تو ایک طرح کا بھئی تاوان ہے، وہ بھئی میں کیوں دوں، یہ تو یار بہت مجھ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ ہی کی بدولت، انہی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے۔ اب اگر مانگا بھی جا رہا ہے بھائی تو تجھ کو دینے میں پریشانی کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کے کھاتے میں اگر کوئی 1 لاکھ ڈلوا دے تو 2,500 واپس کرنے میں 1 سال کے بعد پریشانی کیا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دعا کرو مولا تو مجھے امیر بنا دے، اور میرے پروردگار تو مجھے اتنا امیر بنا دے کہ اپنی بستی کے سارے غریبوں کی کفالت میں تنہا کر جاؤں۔ اور زکوٰۃ سے انکار کر دیا، انکار کیا، صحابہ واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو زکوٰۃ دینے منع کر رہا ہے، وہ تو ٹیکس بتا رہا ہے، یا رسول اللہ وہ تو کہہ رہا ایک طرح کا تاوان ہے، یار یہ تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او صحابہ میں نے منع کیا تھا، مال کی دعا نہ کرا تجھے ہلاک کرا دے گا، مال نے اسے ہلاک کر دیا۔ منع کیا تھا میں نے مال کی دعا نہ کرا، لیکن نہ مانا، اس کے مال نے اسے ہلاک کر دیا۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی کی بارگاہ میں مال دینے سے انکار کر دیا، میرے نبی نے فرمایا اسے مال کی محبت نے ہلاک کر دیا۔ صالحہ نے کچھ دیر کے بعد دماغ پر زور ڈالا اور سوچا یہ میں نے کیا کیا؟ نبی کی بدولت تو میں امیر ہوا تھا، نبی کی دعا کے صدقے میں تو اللہ نے مجھے مال دیا تھا، اور میں نے زکوٰۃ دینے سے نبی کو ہی منع کر دیا۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سارا مال ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی لاٹھی پڑے میں پھر غربت و مفلسی میں چلا جاؤ اور میدان محشر میں میں جواب کیا دوں گا۔ اس کو پشیمانی ہوئی تھی، اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ اپنا سارا مال کا حساب لگایا، اور حساب لگانے کے بعد میں زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں پتا اس نے کیا کیا لوگوں؟ اس نے سارا مال اکٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں لے آیا، اور لانے کے بعد میں کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس وقت تھوڑا سا بھٹک گیا تھا، یا رسول اللہ میں نے اس وقت منع کر دیا تھا، لیکن میں مال لے کر کے آیا ہوں، اب میں سارا حساب لے کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ میرے زکوٰۃ کا مال قبول فرما لیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا سن، تو کیا سمجھتا تھا کہ تیرے مال کے ہم محتاج ہیں؟ تو کیا سمجھتا تھا تیرے مال سے ہم تجھے ٹیکس لے رہے؟ تو نے منع کر دیا، اپنا مال اب اپنے پاس رکھ، محمد کو نہیں چاہیے۔ لوگوں اللہ نے یہ مہلت دی ہے، اگر توبہ کی تو یہ بھی اس کی غنیمت ہے، ورنہ کبھی کبھی تو موقع ایسا بھی آئے گا کہ توبہ کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی نا تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔
ابھی مہلت ہے، جوانی ہے مہلت ہے، لوگوں تمہارے پاس زندگی ہے مہلت ہے، سانسیں ہیں مہلت ہے۔ اگر تمہیں موت کا فرشتہ دیکھ لیا نا تو موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد میں اب تم چاہو گے ہم توبہ کر لیں، اب تم چاہو گے کاش دنیا میں ایک بار مولا تو ہمیں مہلت دے دے، اے میرے پروردگار اس موت کے فرشتے کو ایک بار کو تو واپس بلا لے، اے میرے رب تو اس موت کے فرشتے کو ایک بار واپس بلا لے، پھر میں کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اے مولا میں کبھی کسی سے دوستی نہیں کروں گا، میری دوستی ہوگی تو صرف تجھ سے ہوگی، میری توجہ ہوگی تو تیری طرف ہوگی، میرے سجدے ہوں گے تو تیرے طرف ہوں گے، میری عبادت ہوگی تو تیرے لیے ہوگی، میری صبح ہوگی تو تیرے لیے ہوگی، میری شام ہوگی تو تیرے لیے ہوگی، اے میرے مولا اس موت کے فرشتے کو واپس بلا لے، مگر موت کا فرشتہ پیغام سنا رہا ہوگا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اے لوگو اب ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اللہ نے جب مہلت دی تھی تو تو نے توبہ نہیں کی، اب مہلت اٹھا لی ہے، اب نہ توبہ قبول ہے نہ توبہ کر سکتا ہے۔ مہلت اگر دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ، اور اگر مہلت اٹھا لی اللہ نے تو پھر توبہ قبول بھی نہیں ہے اور پھر توبہ کر بھی نہیں سکتے۔ مہلت دی ہے یہ غنیمت ہے، اللہ اللہ دی ہے یہ غنیمت ہے۔ میرے بھائی ثعلبہ کو میرے نبی نے منع فرما دیا، تیری مہلت ختم ہو گئی، تیری مہلات ختم ہو گئی، اب مجھے نہیں چاہیے، لے جا اپنا مال۔ ثعلبہ نظر کو جھکائے، نگاہ کو جھکائے، اپنا مال واپس لایا۔ اب مجھے بتاؤ یہ کس کام کا مال ہے کہ جب اللہ کے رسول نے دھتکار دیا تو میرے بھائی مجھے بتاؤ یہ مال کس کام کا؟ اور لوگوں بڑا پریشان، کافی دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آ گیا، خلیفۃ المسلمین میرے نبی کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابوبکر ہو گئے، امیر المومنین حضرت ابوبکر ہو گئے، اور جلسے میں آنے والا حضرت ابوبکر کے زمانے میں زکوٰۃ کی بکریاں لے کر کے آیا، ثعلبہ لانے کے بعد میرے ابوبکر کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور زکوٰۃ لے کر کے آیا ہوں، میری زکوٰۃ قبول فرمائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ثعلبہ تیرے مال کو جب میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا تو ابوبکر بھی قبول نہیں کرے گا۔ مہلت لے لی اللہ نے، اب بتاؤ مجھے کس کام کی؟ مہلت اٹھا لی، اب بتاؤ کس کام کی یہ بکریاں؟ حضرت عمر کے زمانے میں لے کر کے آیا، حضرت عمر نے بھی منع فرما دیا کہ جب نبی نے قبول نہیں کیا، جب حضرت ابوبکر نے قبول نہیں کیا تو عمر کون ہوتا ہے تیرے مال کو قبول کرنے والا؟ وہ لوگوں اللہ نے اگر مال دیا ہے نا تو زکوٰۃ نکالا کرو، اگر اللہ نے مال دیا ہے نا تو حساب لگا کے نکالو، اپنے بچوں کے چکر میں نہ رہ جایا کرو، گھر کے اگر تم مکھیا ہو مالک ہو، گھر کا جو مین آدمی ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حساب لگا کر زکوٰۃ نکالے۔